محترم ناظرین، میرے عزیز دوستو، مذہب اسلام نے بیک وقت میں مردوں کے لیے 1 سے لے کر 4 بیویاں تک رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے شادیاں کر سکتا ہے، 4 بیویاں ایک ساتھ میں رکھ سکتا ہے۔ کیا اسی طرح عورتیں بھی ایک وقت میں 1 سے زیادہ مردوں کے ساتھ شادیاں کر سکتی ہیں یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک عورت اپنی زندگی میں کتنے نکاح کر سکتی ہے؟ یعنی جس طرح مذہب اسلام نے مردوں کو ایک وقت میں کم از کم 1 بیوی یا زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں تک رکھنے کی اجازت دی ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے شادیاں کر سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کیا عورت بھی ایک وقت میں 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتی ہے یا ایک وقت میں الگ الگ مردوں کے نکاح میں رہ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مرد کے نکاح میں ایک وقت میں 1 ہی بیوی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ضرورت کے پیش نظر وہ دوسری یا تیسری شادی کر لیتا ہے، 4 تک رکھنے کی اجازت ہے، اور یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بھی ہوتا ہے۔ مثلا کسی کی حیثیت 1 بیوی رکھنے کی ہے کہ وہ 1 بیوی کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، تو وہ 1 بیوی رکھے۔ باقی کسی کی حیثیت 2 رکھنے کی ہے، 3 رکھنے کی ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کر پائے گا یا ان کے اخراجات پوری کر سکتا ہے یا ان کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، تو وہ 2 یا 3 بھی رکھ سکتا ہے، 4 تک رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، مذہب اسلام نے جو مردوں کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، یہ بعض ضروریات یا بعض وجوہات کی بنا پر اجازت دی گئی کہ مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے شادیاں کر سکتا ہے۔ باقی اگر آپ اپنے سماج کا جائزہ لیں، دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کو دیکھیں، تو مشکل سے 2 یا 3% لوگ ہی اس بات پر عمل کرتے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کے نکاح میں 1 ہی بیوی ہوتی ہے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں، اس مشکل ترین دور میں 1 بیوی کو سنبھالنا، اس کے اخراجات پورے کرنا، اس کی ضرورتیں پورے کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے مردوں کے لیے۔ ایسے میں اگر 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہوں تو اس مہنگائی کے دور میں ان کے اخراجات پورے کرنا یا ان کی ضرورتیں پورے کرنا، یہ تو اور بھی زیادہ مشکل ترین کام ہو جائے گا، بلکہ اس مہنگائی کے دور میں کہتا ہوں کہ پتھر پر سر مارنے کے مترادف ہوگا۔ حالانکہ مذہب اسلام نے اجازت دی ہے، اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، ان کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو وہ 2 رکھ سکتا ہے، 3 بھی رکھ سکتا ہے، 4 بھی رکھ سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مردوں کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی، تو پھر یہ اجازت عورتوں کو بھی ملنی چاہیے کہ وہ ایک وقت میں 1 سے زیادہ شادیاں کر سکیں یا ایک وقت میں الگ الگ مردوں کے نکاح میں رہ سکیں۔ یہ اجازت عورتوں کو بھی ہونی چاہیے۔ اس کا بڑا سادہ سمپل سا جواب یہ ہوگا کہ مذہب اسلام کے ہر قانون میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جس میں انسان کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مذہب اسلام نے عورتوں پر جو یہ پابندی عائد کی ہے کہ عورت ایک وقت میں 1 ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے یا 1 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتی، اس میں بھی عورت کا بڑا فائدہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں عورت کا کیا فائدہ ہے؟ تو دیکھیں، اس کے بڑے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر وہ فائدے میں گنانا شروع کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں 2-3 موٹے موٹے فائدے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ دیکھیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر مذہب اسلام عورت کو یہ اجازت دے دیتا کہ وہ 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتی ہے یا 3 یا 4 مردوں کے نکاح میں رہ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں جب اس عورت کے یہاں اولاد پیدا ہوتی تو اس اولاد کے باپ کا تعین کرنے میں انتہائی مشکل پیش آتی۔ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں کوئی بھی اس کو اپنانے کے لیے، اس کا باپ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پہلا دوسرے پر ٹالتا کہ دوسرا اس کا باپ ہے، دوسرا تیسرے پر، تیسرا چوتھے پر ٹالتا کہ چوتھا اس کا باپ ہے۔ تو ایسی صورتحال بن جاتی کہ اس بچے کو اپنانے کے لیے، اس کا باپ بننے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں باپ کا تعین کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی، اور جب باپ کا تعین نہیں ہو پاتا تو پھر کاغذات میں، ڈاکیومنٹس میں جو باپ کے نام کا کالم ہوتا ہے جہاں ولدیت لکھی جاتی ہے، پھر وہاں باپ کے نام کی جگہ کس کا نام لکھا جائے یہ فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا۔ اور پھر ایسی صورت میں پھر اس بچے کی کفالت کون کرتا، اس کے اخراجات کون پورے کرتا، اس کے تعلیم و تعلم کا انتظام کون کرتا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا، اس کی پرورش، اس کا پالن پوشن کون کرتا۔ تو یہ بڑی مشکل ترین صورت پیدا ہو جاتی، اور پھر یہ ساری ذمہ داریاں عورت کے اوپر آ جاتی۔ پھر عورت کو یہ ساری ذمہ داریاں اٹھانا اور یہ ساری ذمہ داریاں پورا کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا، بلکہ عورت کی زندگی ایسی صورت میں ایک عذاب کی مانند بن جاتی۔ اس لیے مذہب اسلام نے عورت کے اوپر یہ پابندی عائد کی کہ عورت ایک وقت میں 1 ہی مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، 1 ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے، 1 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتی۔
ہاں اگر پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر وہ طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، اور اگر مثال کے طور پر اس کا بھی انتقال ہو جائے یا وہ بھی طلاق دے دے تو پھر تیسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ بہرحال ایک